الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. من يعمل سوءا يجز به. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے قرآن میں بندوں کے لیے یہ اعلان فرمایا ہے کہ من یعمل سوءا یجز به، کہ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. اب قانون بنانے والا خدا ہو اور نافذ کرنے والی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو کون بچ سکتا ہے؟ اور نافذ کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس کی تمام کائنات میں حکومت ہے. اب ان آیتوں پر غور کریں تو ایک بات صاف معلوم ہوتی ہے، یہ آیت کوئی مستثنا نہیں ہے کسی کے لیے کہ مرد گناہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، عورتیں کریں گی تو ان کو نہیں ملے گی. غریب کو سزا ملے گی، امیروں کو نہیں ملے گی. پڑھے لکھے گناہ کریں گے تو ان کو سزا نہیں ملے گی، جاہل کریں گے تو ان کو سزا ملے گی. مستثنا نہیں ہے کہ کوئی رات میں گناہ کرے تو سزا نہیں ملے گی، دن میں کرے تو سزا ملے گی. بلکہ فرمایا من یعمل سوءا یجز به، جو بندہ جو کوئی گناہ کرے گا، جب کرے گا، جس طرح سے بھی کرے، ہم اس کو اس کی سزا دے کر کے رہیں گے. گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمانی کو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں سے روگردانی کرنی. اللہ کے حکم کو توڑنا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ طریقے کو چھوڑ کر
کسی دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کو گناہ کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، جبکہ نیکی کرنے سے انسان اللہ کے نزدیک شریف ہو جاتا ہے۔ گناہ کر لینے سے انسان اللہ کا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور نیکی کرنے سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ ابتدا میں گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہے کہ کچا دھاگا کوئی ایک بچہ چاہے تو اسے توڑ سکتا ہے، لیکن اسی طریقے سے گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہے کہ ابتداءً اس کو چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب بندہ گناہ میں پختہ ہو جائے تو پھر گناہ کی مثال بحری جہاز کے لنگر کے مانند ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے بحری جہاز کی لنگر ڈال دیا جاتا ہے تو جہاز ہل نہیں پاتا، گناہ کی مثال اسی طریقے سے پختہ ہو جانے میں ہے کہ انسان چھوڑنا بھی چاہے تو وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ جس طریقے سے کینسر کا ایک ہی حل ہے کہ جہاں کینسر ہو جائے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عضو کو کاٹ کر اس کو جسم سے الگ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، وقت پر آپریشن کر دیا جائے۔ گناہ کی مثال بالکل اسی کینسر کے بیماری کے مانند ہے کہ اگر اس کو فوراً جدا نہیں کیا گیا، چھوڑ نہیں دیا گیا تو جس طریقے سے کینسر دھیرے دھیرے پھیل کر پورے جسم میں پھیل کر موت، جسمانی موت کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے گناہ دھیرے 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 اس بندے کے روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اے دوست، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ گناہ اور نافرمانی کس ذات کی ہو رہی ہے۔ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے، گناہ کی سائز نہ دیکھو گناہ کتنا چھوٹا یا بڑا ہے، اس پروردگار کو دیکھو جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کتنا بڑا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر کے رہے گی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ گناہ کتنا ہوشیاری سے آدمی کیوں نہ کرے اور کتنی زیادہ چالاکی سے کیوں نہ کرے، فرمایا کہ یہ گناہ اس کو اس طرح سے جکڑ لیتی ہے کہ اس کی سزا اس کو مل کر کے رہتی ہے۔ جن ملکوں کو ہم بہت امیر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں، آزادی سمجھتے ہیں، ان ملکوں کا آپ سفر کریں آپ کو پتہ چلے گا، وہاں کے نوجوانوں سے ملیں، مردوں سے، عورتوں سے، تو آپ کو ہر بندہ ایک ہی سوال کرے گا کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ،
زندگی بہت مشکل ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ کیوں زندگی مشکل ہے؟ حالانکہ وہ اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، اپنی مرضی کا وہ پیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ پیتے ہیں۔ اپنی مرضی کی ان کی زندگی ہے، جہاں دل کرتا ہے وہاں وہ سوتے ہیں، جس کے ساتھ دل کرتا ہے اس کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے یہ الفاظ ہیں کہ زندگی نہایت مشکل ہے۔ اسے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے یہ پوری کائنات میں سب کے لیے ہے کہ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو مل گئی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہے اپنی۔ آگ کی تاثیر گرم، ہاتھ لگاؤ ہاتھ جل جائے گا۔ اب یہ تاثیر اللہ نے یوں نہیں رکھی ہے کہ غریب لگائے گا تو جلے گا، امیر لگائے گا تو نہیں جلے گا، عورت لگائے گی تو نہیں جلے گا، مرد لگائے گا تو ہاتھ جلے گا۔ اچھا چلو دن میں لگاؤ گے تو نہیں جلے گا، رات میں ٹچ کرو گے تو ہاتھ جلے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، جو کوئی ہاتھ لگائے گا ہاتھ جلے گا۔ برف کے اندر اچھا یہ تاثیر ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہاتھ لگاؤ تو جلے گا، دوسرے ملک میں جا کے لگاؤ نہیں جلے گا، بلکہ ساری دنیا میں آگ جہاں بھی پائی جائے گی اس کی وہ تاثیر ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے۔ برف کی تاثیر ٹھنڈک کی ہے، اور دنیا کے جہاں جس کونے میں جائے ہر جگہ برف کی یہی تاثیر ہوگی کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ پانی کی تاثیر گیلے پن کی ہے، جو ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ گیلا ہو جائے گا، کپڑا ڈالو کپڑا گیلا ہو جائے گا، اور ساری دنیا میں اس کی یہ تاثیر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مشائخ نے یہ بھی لکھا گناہوں کی تاثیر بھی پریشانی ہے۔ جو بندہ گناہ کرے گا تو محسوس کرو کہ بعض گناہوں کے ساتھ پریشانیاں بندھی بھی رہتی ہے، جو بندہ بھی وہ گناہ کرتا پریشانیاں اس کو لپٹ جاتی ہیں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتا ہے اور کافی دیر تک جو ہے ان کا فنکشن چلتا ہے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہاں کھانے کا پینے کا ناچنے کا نظم ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم بچپن میں ایک مرتبہ ایک ایسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہوا جہاں دعوت تھی، کھانا تھا، تو وہاں ہم نے دیکھا ہر برتن کے نیچے بڑے بڑے ٹرائی ہوتے کھانے کے، ان کے نیچے ایک آگ کی بتی سلگا دیتے۔ حضرت فرماتے ہمارے لیے تو نیا تھا، ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھا ویٹر کو بلا کر کہ بھائی آپ نے ہر برتن کے نیچے وہ ایک بتی سلگا کے رکھی، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے چونکہ نیا تھا سمجھنا تھا۔ تو وہ ویٹر کہنے لگا کہ چونکہ یہ پارٹی لمبی جاتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی یہ پارٹی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں جاتے ہیں، تو ہم نے ان کے نیچے ایک بتی سلگا دیا ہے کہ جب تک پارٹی چلتی رہے گی کھانا اس میں گرم رہے گا، گویا یہ بتی سلگتی رہے گی اور یہ کھانے کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے گی۔ حضرت فرماتے کہ وہ بچپن کی یاد آج بھی دل و دماغ میں تازہ ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی گناہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی میں اسی طریقے سے پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں، پھر وہ اس کی زندگی کو
گرم رکھتا ہے اور اسے کبھی سکون ملتا ہی نہیں۔ پریشانی کی وہ بتی کبھی اللہ اس کے کاروبار کو بنا دیتے ہیں جس سے وہ بندہ پریشان رہتا ہے۔ پریشانی کی وہ بتی کبھی اللہ اس کی اولاد کو بنا دیتے ہیں جس سے وہ پریشانی کی وہ بتی اللہ کبھی اس کی بیوی کو بناتے ہیں جس سے وہ پریشانی کی وہ بتی اللہ کبھی اس کے ایجمان کو بنا دیتے ہیں جس سے یہ ہمیشہ پریشانی کی وہ بتی اللہ تبارک تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی کو بھی بنا دیتے ہیں جس سے دلی سکون ختم ہو جاتا ہے اور یہ بندہ بے اطمینانی محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا، لوگ روتے پھرتے ہیں حضرت بہت پریشان ہے اور تکلیف میں ہے، پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، لنگوٹ باندھ کر کے روزانہ گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ آج تو سارا مسئلہ ختم کر کے آئیں گے، آج ساری پریشانیاں ختم کر کے آئیں گے، آج ساری پریشانیوں کو نیست نابود کر دیں گے۔ یوں کہتے ہیں ابھی ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی دوسری شروع، ابھی دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری شروع، تیسری ختم نہیں چوتھی شروع۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تسبیح کا کوئی دھاگا ٹوٹا اور دانے کے اوپر دانا، دانے کے اوپر دانا، سلسلہ چل پڑا، رکنے کا نام ہی نہیں۔ یوں پریشانیاں، یوں تکلیف۔ تو فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی گناہ کرے گا ہم اس کو اس کی سزا دے کر کے رہیں گے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ گناہ کا ایک ہی علاج، اسے چھوڑ، زندگی سے اسے دفع کر، دور کر، قریب نہ آنے دو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ چین و سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمایا کہ بے اطمینانی کا، چین و سکون کا بے اطمینانی سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے کہ گناہ بھی کرے انسان اور چین سکون کی زندگی گزارے۔ آپ پوری دنیا میں چل پھر کر کے دیکھ لو، آپ کو پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا ملنے والا نہیں جو علن اعلان گناہ بھی کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہو، حرام گناہ کا ارتکاب کرتا ہو اور اپنی زندگی میں وہ چین و سکون کی زندگی گزارتا ہو۔ پوری کائنات میں آپ کو کوئی ایسا بندہ ملنے والا نہیں۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ الگ بات ہے ہمیں اس کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی سزا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں نا، فرمایا کہ گناہ کی اللہ تبارک تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں، فرمایا 3 طریقے سے اللہ گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ 3 طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی سزا 3 طریقے سے عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے تو فرمایا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ کیا فوراً کچھ نہ کچھ نقصان ہو گیا، فوراً تھپڑ لگا، فوراً تنبیہ ہوئی، فرمایا یہ بہت اچھا ہے انسان کے لیے۔ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ کرتے ہیں ہمیں فوراً یقین ہو جاتا کچھ نہیں کچھ بلا آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر ہمیں وہ دکھ جاتا ہے ہم نے یہ گناہ کیا اور یہ مصیبت آئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی اور جب بھی اللہ کا حکم ٹوٹا، کوئی گناہ ہوا، ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو محسوس کیا، یا تو ہماری بیوی نافرمان ہو جاتی ہے یا بچے نافرمان، یا اگر وہ نہیں ہوا تو فرمایا کہ سواری کرنے والے
ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے، ہم سچی پکی توبہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، ہمارا گھوڑا نافرمان ہو گیا، فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سزا دینے کا ہے، اور یہ باقی دونوں طریقوں سے یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ جس طریقے سے بچہ کوئی گناہ کرے اور بات نہ مانے تو ماں پھٹ تھپڑ لگاتی ہے اور تنبیہ کر دیتی ہے، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ غلط کیا تھا تو امی نے تھپڑ لگایا، باپ نے تھپڑ لگا دیا، تو وہ فوراً رفع دفع ہو جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دودھ والا تھا اور وہ دودھ کا کاروبار کرتا تھا، بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے دودھ کم ملا اور لینے والے زیادہ آ گئے، کسٹمر دکان پہ زیادہ اور دودھ کم، تو اس نے کیا کیا، دودھ میں پانی ملا دیا تاکہ سارے کسٹمر کو دودھ مل جائے اور آمدنی بھی بڑھ جائے۔ تو اس نے اس دن دوگنا کمائی کری، 10 کی جگہ 20 لیٹر دودھ بیچا اور 1000 کی جگہ 2000 کمائی کر لیا۔ بڑا خوش ہوا اپنے دل میں، چلو آج ڈبل کمائی ہو گئی، اب گھر جانا چاہیے، بیوی بال بچے خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ دودھ والا دودھ فروخت کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو راستے میں ایک نہر آتا تھا، ایک ندی آتی تھی، تو وہ تھکا ہارا تھا، تو اس نے ایک جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر کے آرام کرنا چاہا۔ تھکا ہارا تھا، آنکھ لگ گئی، اس جھاڑ پہ ایک بندر تھا اور وہ آیا اور اس کے دودھ کے جو پیسے کی پوٹلی تھی، اس زمانے میں روپے چلتے تھے، اشرفیاں چلتی تھی، پیسے چلتے تھے، نوٹ نہیں تھے، وہ پوٹلی اٹھا کے لے کے چلا گیا بندر۔ اس کی آنکھ کھلی تھی، بیچارہ بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں۔ اچھا اچھل کود کرنے کی جگہ سے آواز آئی تو اوپر دیکھا تو بندر، اور اس کے ہاتھ میں اس کی تھیلی ہے روپے کی۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا، میری تھیلی بندر لے کر کے جھاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب یہ بیچارہ اس کی خوشامد کر رہا ہے، منت کر رہا ہے کہ تھیلی نیچے پھینکو، اس نے دامن پھیلا ہے، اس میں ڈالو، اسے اشارہ کیا بندر کو، اس میں ڈال دو۔ تو اس بندر نے وہ روپے کی تھیلی کھولی، کھولنے کے بعد اس میں سے اس نے اشرفی اٹھائی، ایک اشرفی اس کے تھیلی میں ڈالا، جھولی میں ڈالا، اس نے تھیلا رکھا تھا، دوسرا اٹھایا تو اس نے اٹھا کے پانی میں پھینکا، پھر ایک اشرفی اس کی جھولی میں، ایک پانی میں، ایک اس کی جھولی میں، ایک اس کی پانی میں۔ جب اشرفی خالی ہو گئی تو اس نے رومال اٹھا کے پھینک دیا۔ تب اس بندے کو احساس ہوا کہ میرے سے بڑا بھول ہو گیا، اور وہ یہ جو ہم نے پانی ملایا تھا دودھ میں، تو پانی کا پیسہ پانی میں اور دودھ کا پیسہ دودھ میں۔ اس نے فوراً سچی پکی توبہ کی۔ اس کو علماء نے لکھا ہے نکیر، یعنی فوراً پکڑ آتا ہے اللہ کا۔ اس کو فرمایا نکیر۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی سزا دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی گناہ کرے فوراً تنبیہ ہو اس کی اور فوراً اس کو پکڑ آ جائے۔ اس کو فرمایا نکیر، تھپڑ لگا دینا، تنبیہ کر دینا، اور بندہ فوراً اللہ سے رجوع کر لینا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ رحم فرمائے، اب نہیں کروں گا۔ تو اس نے توبہ کی کہ دودھ کا پیسہ دودھ میں، پانی کا پیسہ پانی میں، اللہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو مشائخ نے لکھا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی سزا اس طریقے سے اللہ دیتے ہیں، فوراً پکڑ فرماتے ہیں۔ اس کو فرمایا نکیر۔ ایک دوسرا طریقہ اللہ کا ہے، ہاں یہ دوسرا والا طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ سخت ہے اور زیادہ مشکل ہے اور زیادہ ٹف ہے۔ فرمایا دوسرا طریقہ ہے تاخیر۔ پہلا والا طریقہ نکیر اور دوسرا والا طریقہ تاخیر، یعنی لیٹ سے اس کو جو ہے عذاب میں مبتلا کروں گا، لیٹ سے اس کی سزا دوں گا، لیٹ سے اس کی
سزا دوں گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک بڑا آفیسر تھا پڑوس کے ملک میں، ایک بڑا آفیسر تھا اور بڑا تیز تلوار تھا، طاقتور تھا، طاقت کے ساتھ ساتھ پیسے تھے، مالدار تھا، حکومت تھی، پاور تھی، بدل میں مسجد تھی. تو جب اذان دی تو ایک مرتبہ مؤذن کو بلا کر کے اس نے تنبیہ کی، اے اذان آہستہ پڑھنا، میرے گھر میں ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے نیند میں، فجر کی اذان. اس نے کہا کہ صاحب، کیونکہ یہ بڑا آفیسر تھا، صاحب میں تو مجبور ہوں، میرے تو ڈیوٹی ہے اذان پڑھنے کی، ذمہ داری ہے میری اذان پڑھنے کی. ہلو اذان دوں گا تو بھی کمیٹی والے، مسجد والے سے آپ مسجد والوں کو جا کے بولو نا، کمیٹی والوں کو بولو. اب کمیٹی کے اوپر تو روب نہیں چلتا ان کا، ہاں امام مؤذن پر بہت چلتے رہتا آدمیوں کا. اس نے ڈانٹ کے کہا کہ آئندہ سے ایسا کیا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اب یہ مجبور تھا. اب دوسرے دن پھر اس نے فجر کی اذان پڑھی تو اس نے بلا کر کے مؤذن صاحب کو جوانی میں تھپڑ لگایا. اب چونکہ مؤذن صاحب تھپڑ کی جگہ تھپڑ تو نہیں مار سکتے تھے نا، وہ بڑا آفیسر تھا، پیسے والا تھا، رتبہ والا، عہدہ والا، محلے والے ڈرتے تھے پتہ نہیں کس کیس میں، کس معاملے میں کون اٹکا دے، تو کوئی پنگا نہیں لیتا. مؤذن صاحب روئے دھوئے، ذمہ دار کو، کمیٹی کو بتایا بھائی ایسا ایسا، کہا کہ حضرت چھوڑو، درگزر کرو. چلو مؤذن صاحب درگزر کر لیں گے، کمیٹی والا درگزر کر لیں گے، لیکن جس کی نافرمانی ہوئی ہے اور جس کی تم نے گناہ کی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، اس کو کیسے مناؤ گے؟ اللہ کی شان. کچھ عرصہ گزرا، عرصہ گزرتے ہی ہاتھ میں اس کے فالج مارا، جس ہاتھ سے مؤذن کو اس نے تھپڑ لگایا تھا. کچھ عرصہ گزرا، اس کو کہتے ہیں تاخیر، گناہوں کی سزا تاخیر، اللہ دیر سے دیتا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کے ہاتھ میں فالج مارا. اب جو ہے ہاتھوں میں جب فالج مارا تو وہ لکھنے پڑھنے سے قاصر ہو گیا، لکھنے پڑھنے سے، آرڈر دینے سے اب وہ فالج میں دھیرے 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 ویک اور کمزور ہوتا گیا. تو اس کو ڈیوٹی سے ہاتھ دھونا پڑا. اب ایسے آدمیوں کو کون ڈیوٹی میں رکھتا ہے؟ جب جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، کام کرتے تھے ٹھیک ٹھاک، لیکن اب جو کچھ دنوں کے بعد عمر ہو گئی، فالج مارا تو ریٹائر ہو گیا. اچھا جب ریٹائر ہو گئے تو ایک بستر پر پڑ گئے وہ. اب بستر پر بیٹھے بیٹھے کھانا، بیٹھے بیٹھے پینا، بیٹھے بیٹھے جو ہے دوائی، بیٹھے بیٹھے دارو، مالش، خدمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بیوی خدمت کر رہی ہے، بچے خدمت کر رہے ہیں، بہویں خدمت کر رہے ہیں، فلا فلا فلا. اور چونکہ سیٹھ صاحب کے دماغ میں آفیسری تھی نا، مزاج میں ہیکڑی تھی، آفیسر تھے، تو ابھی بھی وہی لوگ وہ کہتے رسی چل جاتی ہے، بل نہیں جاتا نا. تو آرڈر، اے چائے لاؤ، اے پانی لاؤ، دکھائی نہیں دیتا، فلاں نہیں دیتا. اس طرح کرتے کرتے بہویں ناراض ہو گئی. کیا یہ بندہ ہے، ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی یہ الٹی سیدھی سناتے رہتے ہیں. تو بہویں جو ہے اپنے شوہر کو منع کر کے کہ بھائی ہم نہیں رہیں گے گھر میں، کہ یہ ہمیشہ جو آرڈر کرتے رہے، کیا یہ ان کا آفس ہے کیا؟ آرڈر آرڈر آرڈر، ہم نہیں رہیں گے ان کے ساتھ. تو بیٹا وہاں سے روانہ ہو گیا. اب بچ گئی ایک بیوی، بہو اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب بیوی بچ گئی، یہ عادت جاتی نہیں. اب بیوی پر بھی عادت، چائے لاؤ، پانی لاؤ، ناشتہ، وہ عادت گئی نہیں. دیکھ دیکھ کر کے بیوی بھی تنگ ہو گئی. جب اس طرح بک بک کرنے لگا، بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، اٹھ نہیں سکتے، باتھ روم، پیشاب، پخانا کو ساری خدمت، اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ. تو اس کی بیوی نے ان کی چارپائی پکڑا اور سیدھا لیا کر کے روڈ پہ چھوڑا کہ کم سے کم گھر میں سکون سے تو رہیں گے. اب روڈ پر جو بندہ آ گیا، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. تو روڈ چلتے ہوئے کہتا بھوک بہت لگ رہی بھائی، کوئی روٹی کھلا دو، کوئی روٹی دے دو. اب چلتے پھرنے والے کہنے لگ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے روٹی تو ہم دے دیں گے،
تو کوئی صاحب گئے ہوٹل سے 2 روٹی لا کر کے دے دیا، انہوں نے کہا بھائی کھلا کے بھی دو، ہاتھ پیروں سے معذور. کہا کہ دیکھو بھائی روٹی تو ہم دے سکتے، کھلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، کھلانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے یوں کہ وہ روٹی دونوں پیر سے پکڑ کر کے کسی طریقے سے منہ لگا کر اس طرح سے وہ کھا رہا تھا جیسے کوئی کتا کھاتا ہو. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر کے رہے گی. لیٹ سے سزا دی جائے گی، تاخیر سے، لیکن سزا مل کر کے رہے گی. اس کو کہتے ہیں تاخیر. یہ اللہ کا بہت بڑا پکڑ ہوتا ہے. بڑھاپے میں بیوی نافرمان ہو جائے، بڑھاپے میں اولاد نافرمان ہو جائے، بڑھاپے میں دوست احباب چھوڑ دے، تو پھر وہ بڑھاپا جو گزرتا ہے الامان والحفیظ. اللہ ایسی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک ہوتا ہے 3 طریقے سے اللہ سزا عطا فرماتے ہیں. پہلا نکیر، دوسرا تاخیر، اور فرمایا تیسرا اللہ کی خفیہ تدبیر. ایک ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک عالم گزرے ہیں، توجہ کیجئے گا. بنی اسرائیل میں ایک عالم گزرے ہیں جو عالم تھے، پڑھے لکھے تھے. تو اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا، بڑا گناہ. تو یہ چونکہ عالم تھے فوراً سمجھ گئے اب اللہ کی پکڑ آنی ہے. اللہ نے اعلان فرمایا من یعمل، جو گناہ کرے گا سزا ملے گی. اب یہ سوچنے لگ گئے کہ سزا تو ملنی ہے، لیکن محسوس کیا کہ سزا تو نہیں ملی. پھر گناہ کبیرہ کا ارتکاب، پھر گناہ کبیرہ کا. اب یہ سوچتے رہے کہ سزا تو ملی ہی نہیں ہے. تو گناہ میں بڑھتے گئے. ایک مرتبہ اللہ سے وہ دعائیں کرنے لگے، اللہ ہمیں معلوم ہے آپ قادر مطلق ہو، آپ پاورفل ہو، واللہ علی کل شیء قدیر، آپ کی تو ہر چیز پر قدرت ہے. اللہ آپ نے جو فرمایا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے. اے اللہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی، مجھے کوئی سزا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالم کے دل میں الہام ڈالا، میرے بندے میں نے سزا دی ہے لیکن تجھے احساس نہیں. میں نے سزائیں دی ہیں، میری خفیہ تدبیر ہے سزا میں نے تجھے سزا دے رکھی ہے لیکن تجھے احساس نہیں. اب میں تمہیں بتلاتا ہوں. فرمایا وہ یہ تم محسوس کرو کہ تم تہجد میں اٹھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، ایک عرصہ گزر گیا، دعائیں مانگتے ہو، لیکن ان دعاؤں میں تجھے رونا نہیں آتا. میرے بندے میں نے اپنے سامنے تجھے رونے کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے. یہ میری خفیہ تدبیر ہے، میں تمہیں اپنے سامنے رونے نہیں دیتا. پھر وہ عالم محسوس کیا پہلے اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، آنسو بہایا کرتا تھا، گل گرایا. ایک عرصہ گزرا ہے، میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کے آنسو خشک ہونا کہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں؟ نمازوں کی توفیق نہ ہونا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جانا کہیں یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے؟ گناہوں سے نہ بچنا کہیں یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ گناہ کرے گا اللہ اس کی سزا اس کو دے کرے گا. میرے بھائی گناہوں کو چھوڑنا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. آدمی گناہوں کو سچی پکی توبہ کر کے نیکوکاری کی زندگی گزارے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. فرمایا کہ دیکھو گناہ کا سزا 2 جگہ ملتی ہے، ایک اس دنیا میں، ایک مرنے کے بعد. کس طریقے سے؟ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا اللہ اس کے لیے 2 جنت
ایک اسی دنیا میں اللہ اس کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ گناہ کرے گا، ایک جہنم اسی دنیا میں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے جس سے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اس کے بعد مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ فرمایا کہ دیکھو جہنم میں جانے سے پہلے آپ کو اس دنیا کی جہنم میں بھی جلنا پڑے گا، اس لیے فرمایا کہ دیکھو جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرے گا اور ندامت کی آگ میں جلے گا۔ یہ بھی تو ایک قسم کی آگ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا، اللہ میں بہت گناہگار ہوں، اللہ بہت خطا کار ہوں، بہت پریشان ہوں، یہ جو ندامت ہوتی ہے تو اس کی بھی تو ایک جلن ہوتی ہے نا، اس کی بھی تو ایک گھٹن ہوتی ہے، وہ اندر جلتا ہے، تبھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا میں ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلائے گا، سچی پکی توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، جو بندہ یہاں ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا کر پاک کو صاف کر لے گا، اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بری فرمائے گا، اور جو یہاں جہنم کی آگ سے یعنی ندامت سے اپنے آپ کے گناہوں سے توبہ نہ کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، جہاں بچے گا اللہ پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں ڈالیں گے۔ اس لیے میرے بھائی آنے والا مہینہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَآخِرُ عِدْتُم مِّنَ النِّيرَانِ کہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ اس لیے ہر بندہ اب سے تیاری کرے کہ اللہ میں جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل نہیں ہوں، میرے اللہ ہمارے کو 50-60 ڈگری کی جو ہے دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہاں کروڑوں ڈگری کا ٹیمپریچر جہنم کا ہوگا، اللہ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ جو بندہ یہاں سچی پکی توبہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس آگ سے اس کو بچائیں گے، اور جو یہاں سچی پکی توبہ نہیں کرے گا اللہ اس آگ میں اس کو چھوڑ کر کے جہنم میں جلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب، اچھی زندگی نصیب فرمائے، صاف ستھری اور ستھری زندگی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ منگل 7 مارچ کو شب برات ہے انشاءاللہ، اور شب برات کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ہماری مسجد میں انشاءاللہ 9:30 بجے اذان اور 10 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ پھر شب برات کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے اور بڑا بابرکت بہت قیمتی ہے۔ ہم نے غفلت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان سے ہمیں محروم کر دیا تھا، اس بنا پر رمضان کی تیاری اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان سے کریں، اور تیاری میں بہت ساری جسمانی تیاری، روحانی تیاری کریں۔ جسمانی تیاری یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اب اسے دوائی لے، علاج کرے، صحت مند بن جائے، روزہ رکھنے کے قابل اپنے آپ کو بنائے۔ کسی کو سفر ہے وہ سفر ختم کر لیں، کسی کو کوئی اہم کام ہے وہ سارے اہم کام نمٹا لیں، اس کو پائے تقریر تک پہنچائے۔ رمضان کو مکمل طریقے سے فارغ کریں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا ہے، میرے لیے فارغ کرو۔ 11 مہینے تیرے لیے، 1 مہینہ اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ 11 مہینوں میں اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائیں گے۔ ہم سب کو اللہ کا نشین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔